اور اس میں پہلی چیز یہ بیان کی کہ انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے، اور اس ناشکری پر وہ اپنے طرز عمل سے، اپنے قول و قرار سے گواہی بھی دیتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت کے اندر بہت زیادہ سخت ہے، یعنی مال کی محبت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب مال کی محبت میں عموماً انسان حد اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، اور آدمی جائز ناجائز، حلال اور حرام کی جو تمیز کرنی چاہیے اس کے بالائے طاق رکھ کر مال کے حصول کے اندر لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے جب وہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی جو قبروں کے اندر، یعنی اگر یہ احساس آدمی کو ہو جائے اور یہ چیز یقین کے درجے میں آدمی کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد مختلف عالم ہے، وہاں سے میرا سابقہ پڑھنا ہے اور مختلف گھاٹیاں اور وادیاں ہیں جن سے مجھے گزرنا ہے، تو ممکن ہے کہ آدمی اس خرابی اور برائی کے اندر مبتلا نہ ہو اور چوکنا ہو جائے، اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر تعلیمات خداوندی کی پاسداری کرنے والا بن جائے، اور جو مناہی ہیں اور ممنوعات چیزیں ہیں ان سے بچنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آئے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان کو مرنا ہے، اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر پایا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ موت آئی، بالکل اٹل حقیقت ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو ان گھاٹیوں سے، وادیوں سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ متعین شدہ ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہمارے ساتھ گھاٹیاں اور وادیاں ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک عالم قبر بھی کہہ لیا جاتا ہے اور اس کو عالم برزخ بھی کہہ لیا جاتا ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد حساب و کتاب کے دن سے پہلے جس عالم سے، جس وادی اور گھاٹی سے اس کا گزرنا ہوگا وہ قبر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعض کی تمام جو منزلیں ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ومن لم ینجا، اور جو آدمی اس سے نجات نہ پایا فما بعدہ اشد منہ، تو اس سے بعد جو مراحل آنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ سنگین ہوں گے، اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ یعنی قبر سے ہی آدمی کے کامیابی اور ناکامی کے جو فیصلے ہیں، جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں گی قبر میں جاتے ہی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو اثر انداز چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال ہے۔ آقا نے فرمایا آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کی اتباع کرتی ہیں، مالہ وولدہ وعملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو اس کا مال جاتا ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر رواج تھا کسی کا انتقال ہو تو اس کے سارے مال کو ساتھ لے کر جاتے تھے قبر تک، اور اگر وہ بھی رواج نہیں ہے تو یہ جو چارپائی پر لٹا کر لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تختے لگائے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، اس کو بھی مال سے ہی تعمیر کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خوشبو لگا دیتے ہیں، وہ بھی پیسوں سے چونکہ خریدی جاتی ہے تو اس کو بھی مال سے تعمیر کیا ہے، تو یہ چیزیں آدمی کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، لیکن چونکہ قبر میں جا کر ان کی نافعیت ختم ہو جاتی ہے، قبر کی کفن کی نافعیت ختم ہو جائے گی،
خوشبو کی نافعیت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح تختوں کی نافعیت ختم ہو جائے گی، وہ کوئی اس کے کام نہیں آنے والے، وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ اسی طرح جب آدمی مرتا ہے تو اس کے اعزاء اقربا بھی قبر تک جاتے ہیں، تو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ جاتے ہیں، فیرجع اثنان، 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک تیسرا اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، جیسا بھی کیا ہو، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو۔ آقا نے فرمایا 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، مالہ و ولدہ، اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے اعزاء اقربا اس کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، آقا نے فرمایا اس کے ساتھ صرف اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اب عمل کی 2 کنڈیشنیں ہیں، یا تو اچھا عمل کیا ہوگا یا برا عمل کیا ہوگا۔ اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ جو عالم برزخ ہے، اس عالم میں وہ آخرت میں ملنے والے انعام اور اکرام، ان تمام کی کیا ہے، ایک طرح کی ابتدا اور اس کی بنیادی چیزوں کا وہ محسوس کرنے لگتا ہے جو عالم آخرت میں اس کو ملنے والی۔ مشہور روایات ہیں کہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بسترا لگا دیا جاتا ہے، حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو اعزاز و اکرام کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی کا عمل بد ہے، چونکہ وہ ساتھ گیا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ قبر میں ہی اس کے لیے عذاب کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جو آخرت کے عذابات ہیں، دوزخ کے عذابات ہیں، وہ تو بہت بڑے ہوئے ہیں، ان کا تو دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے اور شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان عذابات کی ہلکی سی جھلک اللہ رب العزت قبر میں ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا اس پر سام مسلط ہوتا ہے، اور وہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر کوئی دانہ نہ اگے، ایسا خطرناک۔ بچھو ہوتے ہیں جس کے بارے میں روایات میں آیا کہ وہ خچر کی برابر جو موٹی گردن ہوتی ہے، اتنے موٹے بچھو ہوں گے، وہ قبر میں اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کی لوہے کی گز سے اس کو مارتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ اتنا بھاری ہتھوڑا ہے اور گز ہے کہ اگر سارے انسان و جنات مل کر ہلانا چاہے تو نہ ہلا سکتے، اور اس سے اس کی پٹائی ہوتی، آگ کے کوڑے اس پر برسائے جاتے ہیں، اور جو منکر نکیر ہیں وہ بدنما اور خوفناک شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یعنی قیامت کے جو عذابات ہیں ان کی کچھ جھلک یہاں ظاہر ہونے لگتی ہے عالم برزخ کے اندر۔ اسی کو بیان کیا کہ اگر اس کا یقین حاصل ہوتا ہے، یہ باتیں ہمیں معلومات کے درجے میں تو ہے، جانکاری اور نالج کے درجے میں تو ہے، لیکن اگر یہ یقین کے درجے میں کسی کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو آدمی کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، ناشکری سے شکر پر آ جائے گا، شکر گزاری پر آ جائے گا، نافرمانی سے اطاعت و فرمانبرداری پر آ جائے گا، دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی نظروں میں ہیچ ہو جائیں گی، بے وقت ہو جائیں گی، بے فائدہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے متعلق فرمایا تھا کہ قبر کی زیارت کیا کرو، زورو، قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانے سے، قبروں کو دیکھنے سے دنیا طلبی کے اندر، دنیا کے شوق اور ذوق کے اندر کمی آتی، اور یہ حقیقت ہے، مسلم بات ہے۔ اگر آدمی اس کا مشاہدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قبرستان میں اگر وہ روزانہ چکر لگائے اور ان قبروں کی پھٹی ہوئی حالت کو دیکھے، ہٹے ہوئے تختوں کو دیکھے، اور ان سے کے بدن پر جو کفن تھے ان کی بوسیدگی کو دیکھے گا، اور ان ہڈیوں کو دیکھے گا جو کسی وقت میں ناز اور نعمت میں پلنے والی تھی، تو آدمی کو اپنے متعلق احساس پیدا ہو جائے گا، اپنی فکر لائق ہو جائے گی، اپنے بارے میں وہ متنبع ہو جائے گا، اور اپنی فکر کے اندر گم ہو جائے گا، اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی چیزیں اس کو آخرت کے اعمال سے غافل نہیں کرے گی۔ یہ دنیا جو مؤثر اور آدمی کو متاثر کرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو ان احوال کا تذکرہ ہی نہیں، ہمارے درمیان وہ باتیں یاد ہی نہیں کی جاتی، ان کو دہرایا نہیں جاتا، کبھی ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار
اور سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ کون سمجھدار ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اتدرون، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا للموت، وہ آدمی ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اب میں اپنی زندگی کے اندر، آپ اپنی زندگی کے اندر سب چیزوں سے ہٹ کر ایک بات اگر صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ 24 گھنٹے میں کتنے بار مجھے موت کا خیال آتا ہے اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کا خیال آتا ہے، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ آ جاتا ہے؟ ہمارے تو 24 گھنٹے کا ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اور آدمی کبھی اس تذکرے کو سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ باتیں مت کیا کرو، ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیزوں میں تھے، ان کے سامنے جب آخرت کی، قبر کی، موت کی بات کی گئی تو کہنے لگے بھئی یہ باتیں میرے سامنے مت کرو۔ میں نے کہا بات کی جائے نہ کی جائے، یہ تو حقیقت ہے اور اس سے واسطہ پڑھنا ہے۔ عقل مند سمجھدار وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اس حقیقت کو جان لے، اس لیے فرمایا افلا یعلم، کیا وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب وہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی جو قبروں کے اندر، یعنی قبر میں جیسے اعمال لے کر آدمی جائے گا وہ اعمال ظاہر ہونے لگیں گے، آدمی کے سامنے آنے لگیں گے، ان کے نتائج، ان پر ملنے والا جزا اور سزا، اس سے آدمی کا واسطہ پڑھنے لگے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ بات اگر دنیا میں رہتے ہوئے جان لے، اپنی زندگی کے اندر جان لے، جب تک یہ سانس چل رہے جب جان لے، جب تک اعضاء کام کر رہے جب جان لے، تو یہ آدمی سمجھدار ہے، چوکنا ہے، عقل مند ہے اور یہ اپنی مراد کو پانے والا ہو جائے۔ اور ورنہ تو ہر ایک کو واسطہ پڑھنا یہ جاننے پڑیں گے اور یہ حقیقتیں اس کے سامنے آئیں گی، لیکن اس وقت کا جاننا، اس وقت کا ماننا یا اس وقت اس کا کیا ہے افسوس کرنا، یہ آدمی کو ذرہ برابر کام نہیں آئے۔ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو قبر سے واپس آیا ہو اعمال کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور ہماری بھی یہی حقیقت ہے، ہم بھی اس رخ پر ہیں کہ قبر میں جائیں گے اور جانے کے بعد پھر واپسی نہیں ہوگی، پھر تو سیدھا حساب و کتاب کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہوگی۔ اس لیے عقل مندی کا، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان احوال کو یاد بھی کرے، دہرائے بھی، اور ان کے لیے ان اعمال کو تیار کر لے جو وہاں کام آنے والے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔